السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 245 آیت نمبر 32 سے 52 تک، لیسن نمبر 245 آیت نمبر 32 to 52، 24واں پارہ۔ فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ازلم افعال کے وزن پر، ممن اس سے جو، کذب جھوٹ کہے، علی اللہ اللہ پر، وکذب اور جھٹلائے، بالصدق سچائی کو، اذ جاءہ جبکہ وہ آ جائے اس کے پاس، الیس کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثون ٹھکانہ رہنے کی جگہ، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو جملے کا آغاز من سے ہو رہا ہے، اور من یہاں استفہامیہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ تو کون ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس سے بڑھ کر، کذب علی اللہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ سب سے بڑا پھر وہی ہے جو کیا کرے، اللہ پر جھوٹ کہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، یا اولاد ہے اس کی، یا پھر اللہ کے حلال کردہ کو حرام کہے، یا حرام کیے ہوئے کو حلال کر دے، یعنی کسی بھی ایسی بات کو اللہ سے منسوب کرنا جو اللہ تعالی نے نہیں کہی۔ اور کذب کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر خلاف واقعہ خبر دینا۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر خلاف حقیقت، خلاف واقعہ خبر دینا۔ اور خبر سے مراد کوئی کسی نیوز پیپر کی خبر نہیں، بلکہ عام گفتگو میں بھی ایک دوسرے سے جو باتیں ہم شیئر کرتے ہیں، جو دوسرے کو بتاتے ہیں، وہ بھی خبریں ہی ہوتی ہیں، وہ بھی اخبار ہیں۔ تو ہر خلاف واقعہ، خلاف حقیقت، سچائی کے خلاف بات جان بوجھ کر ڈسٹارٹ کر کے دوسرے تک پہنچانا کیا ہے؟ جھوٹ کہنا۔ اور کسی پر جھوٹ کہنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی طرف غلط طور پر بات کو منسوب کرنا کہ جو اس پر فٹ نہیں آتی، راس نہیں آتی۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور اس نے جھٹلا دیا سچائی کو۔ اور سچ کیا ہوتا ہے؟ صدق کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق بات، اصل بات، درست بات۔ اور سب سے سچی بات کیا ہے کذب کے مقابلے میں، جو یہاں پیچھے بیان ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ویسے اس سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا میں جتنی بھی معلومات ہیں، ان میں سب سے سچی معلومات اس کتاب کے اندر ہے، چاہے وہ اس زندگی سے متعلق ہو، یا پھر اگلی زندگی سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو۔ تو کذب بالصدق سے مراد پھر براہ راست قرآن مجید کو جھٹلانا ہے۔ اور پھر قرآن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا۔ اور قرآن کو جھٹلانے میں پھر سب باتیں آ جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات، آخرت پر ایمان کی بات، یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہم کو؟ قرآن مجید سے۔ اس جاءہ، اس بمعنی حین، یعنی جب، جس وقت، یہ ظرف زمان ہے، یعنی جس وقت وہ سچائی اس کے پاس آئی تو اس نے اس کو قبول کرنے کی بجائے اس کو جھٹلا دیا۔ ایسا کرنا چونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم ہے، تو اس کی جو سزا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی انتہائی بھیانک ہے، بہت ہی برا ہے۔ اور وہ کیا بتایا گیا؟ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں؟ اور یہاں آ جو ہے حمزہ تقریر کے لیے ہے۔ تقریر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرار سے، یعنی بالکل یہی بات ہے۔ جب یہ کہا جائے الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، تو اس سے مراد سوال کرنا نہیں ہے،
اس سے مراد کیا ہے؟ بات کو ثابت کرنا کہ بالکل ہے، واقعی ہے. کیا؟ مثون ٹھکانا، فا واو یا اس کا روٹ ہے. سوا کہتے ہیں قیام کرنے کو، رہنے کی جگہ. کیا جہنم میں رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے. کس سے؟ سچائی سے. تو یہاں دو چیزوں کو کفر کہا گیا. نمبر 1 اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، اور نمبر 2 صدق کو، قرآن کو جھٹلانے کو. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں انتہائی غلط ہیں، اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو ڈھٹائی کا ثبوت دے سارے دلائل کو دیکھنے جاننے کے باوجود. تو پھر ایسی ڈھٹائی کا علاج کہاں ہے؟ اللہ کے پاس، جہنم میں. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں غلط بات کرنا یا کسی بات کو اللہ کی طرف سے کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور اسی سے تعلق رکھتی ہے یہ بات کہ ہم کوئی بات بے سوچے سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو یہ کہہ دیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بہت سے لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں برتتے، بے سوچے سمجھے اپنے دل کی باتیں، من کی باتیں، سنی سنائی باتیں کس سے منسوب کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ نے فرمایا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. یا یہ کہ قرآن میں کسی اور طرح لکھا ہوا ہے اور یہ اس کو کسی اور طرح بتا رہے ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات غلط طور پہ منسوب کرنا، یہ بھی سب سے جھوٹی بات ہے. حدیث میں آتا ہے ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. یعنی بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور اس جرم کی سزا متواتر حدیث میں کیا بتائی گئی؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹی بات کہی. پھر جھوٹ کیا؟ جان بوجھ کے غلط بات. اس کو کیا چاہیے کہ پھر اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. اور یہ حدیث بطور مثال پیش کی جاتی ہے متواتر حدیث کے، کہ اس کی روایت میں اتنے زیادہ راوی ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن ہی نہیں. یعنی کسی بھی صورت اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ بہت ہی خطیر قسم کی بات ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بات کو بطور حدیث کے نہیں بتانا چاہیے اگر وہ حدیث نہ ہو. یعنی ایسی بات لوگوں کو بتائے اللہ کے حوالے سے، ریفرنس سے، اللہ کا نام لے کر، جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہی نہیں. پھر فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو لایا سچ کو، وصدق بہ، اور اس نے تصدیق کی اس کی. کس کی؟ سچ کی یا صادق کی. اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں. والذی سے مراد کون ہے؟ اس سے ایک مراد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاص طور پر، اور عمومی طور پر پچھلے سارے انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ سارے انبیاء اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس کیا لائے؟ سچ لائے. اور پھر جو بھی انبیاء لائے، اگر وہ بات کوئی شخص آگے پہنچاتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سچائی کو پیش کرنے والا. جاء بالصدق سے مراد کیا ہے؟ سچائی کو پیش کرنے والا. وہ جس نے سچائی کو پیش کیا، سچائی کو لایا. کہاں لایا؟ یعنی لوگوں کے سامنے لایا، اس نے لوگوں کو بتایا. وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کی. اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد عمومی طور پر مفسرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں، کیونکہ معراج کے موقع پر جب کفار مکہ نے آپ کے اس عظیم الشان سفر کی تکذیب کی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تصدیق کی تھی. جب لوگوں نے آ کے حضرت ابو بکر کو تانا دیا
کہ دیکھو اب تمہارا دوست کیسے کیسے دعوے کر رہا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے، تو اب بھی تم اس کو مانو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں میں اب بھی اس کو مانوں گا کیونکہ وہ سچا ہے۔ تو آپ کی جو سچائی کی تصدیق کرنا ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے کی۔ حضرت خدیجہ خواتین میں سے اسلام لانے والی تھی اور مردوں میں سے حضرت ابوبکر تھے، اور پھر ہر موقع پر آپ کی تصدیق کی، مشکل سے مشکل وقت میں، اور اس خاص موقع پر پھر آپ کو کیا لقب دیا گیا؟ صدیق، تصدیق کرنے والا۔ اور فرق ہوتا ہے صادق اور صدیق میں۔ صادق تو ہوتا ہے کوئی ایک وقت میں سچ کے، اور صدیق جو ہمیشہ ہی سچا ہو، یعنی ہمیشہ ہی سچ بولنے والا ہو اور پھر سچائی کی تصدیق بھی کرنے والا ہو۔ اور پھر اس سے مراد باقی مومنین بھی ہو سکتے ہیں جو سب سچائی کی تصدیق کریں، سچائی لانے والے کو سچا مانے۔ اولئک، یہی سب لوگ، کون؟ جو سچائی کی تصدیق کریں، ہم المتقون، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ کیوں تقوی والے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ سچی بات کو سچ کہیں اور صدق کو رد نہ کریں۔ لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے، کیا ہے؟ ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی جب یہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو انہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، جو ان کا دل چاہے گا۔ ذالک، یہی ہے، جزاء، بدلہ، المحسنین، محسنین کا، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ذالک کیوں کہا گیا؟ ہاذا کیوں نہیں کہا جبکہ بات تو قریب کی ہو رہی ہے، جزا کی بڑائی کی وجہ سے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور محسنین کس کی جمع ہے؟ محسن کی، احسان کرنے والا۔ احسان کس طرح کیا جاتا ہے؟ احسان کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک اللہ کے ساتھ تعلق میں احسان اور ایک بندوں کے ساتھ تعلق میں احسان۔ اللہ کے ساتھ معاملے میں احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور بندوں کے ساتھ احسان کیسے کریں گے آپ؟ یہ بھی قول کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور مال کے ذریعے بھی، یعنی بندوں کے ساتھ احسان قول کے ذریعے بھی اور عمل کے ذریعے بھی، اور عمل میں جیسے مال کے ذریعے بھی یا کسی بھی بھلائی کے ذریعے۔ مثلا قول کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ؟ قولی احسان کیا ہے؟ مثلا سلام کرنا کیا ہے؟ دعا دینا کسی کو۔ اور اگر آپ پہل کرتے ہیں تو آپ کون ہیں؟ محسن۔ آپ نے نیکی کا آغاز کیا، آپ انتظار میں نہیں رہے بلکہ فوراً آگے بڑھ کر آپ نے اچھا کام کر لیا۔ اسی طرح کسی کے بارے میں اچھی رائے دینا، اچھی طرح بات کرنا، کسی کی دل جوئی کرنا، اس کو انکریج کرنا، یہ سب کیا ہے؟ قولی احسان ہے بندوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح عملی احسان کیا ہے؟ ان کے کام آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر مال کے ذریعے، جسمانی خدمت کے ذریعے۔ اور اس کے لیے ایک بہت بڑا کرائیٹیریا ہمیں دیا گیا ہے سنت میں، جیسے اللہ کے ساتھ معاملے میں احسان کا کرائیٹیریا دے دیا گیا، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، اسی طرح بندوں کے ساتھ احسان کا ایک کرائیٹیریا ہمیں ملتا ہے، ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، تم اپنے بھائی کے ساتھ ویسا معاملہ کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ جزا ہے محسنین کی۔ اور محسنین کی جزا مزید کیا بتا دی گئی؟ لیکفر اللہ عنہم، کہ دور کر دے گا اللہ ان سے۔ کفر یکفر تکفیر، کافر کفر، کفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں کیونکہ بھی ڈھانپنے والے ہیں۔ کفر کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، اصل الکفر تغطیۃ الشیء تغطیۃ تستہلکہ، کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا کہ اس کا نشان بھی دکھائی نہ دے، کچھ بھی نہ دکھائی دے، کوئی کلو بھی نہ رہے باقی۔ مثلاً اگر آپ یہ پین کی آگے نب نظر آ رہی ہے لکھنے کا حصہ، اگر اس کے اوپر کیپ ڈال دیں گے
تو کیا کیا آپ نے؟ اس کو ڈھانپ دیا. اب آپ کو کہیں سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ جو چبھنے والا حصہ یا لکھنے والا ہے وہ کہاں. تو اس طرح ڈھانپنا کسی چیز کو کیا ہے؟ کفر. قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کی برائیوں کو ڈھانپ دے گا، کیونکہ ان کو عام کرنا یا نشر کرنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہت رسوائی کا سبب ہوگا. یعنی کسی کی برائی کو پھیلانا اور اس کو نشر کرنا یہ کیا ہے؟ بہت تکلیف دہ عمل ہے. یعنی اس کا ذکر بھی کرنا اور اس کو کھول کے سامنے لانا. تو قیامت کے دن محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ، یہاں لام جو ہے یہ عاقبت کا ہے، یعنی انجام کار کے طور پر. ڈھانپ دے گا اللہ ان سے. کیا ڈھانپ دے گا؟ اسوأ، سب سے برا. ایک ہوتا ہے سیئ اور ایک ہوتا ہے اسوأ. کل بھی بات ہوئی تھی، جیسے حسن سے احسن، ٹھیک ہے. اسوأ الذی، سب سے برا وہ جو عملو انہوں نے کیا. کیونکہ انسان ہے نا، اس دنیا میں انسانوں سے برے کام ہو جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام جو نیکی میں بہت آگے گئے، دور جاہلیت میں اسوأ چیزوں میں تھے، مثلا شرک، یا اسی طرح قتل اولاد اور زنا، شراب، ایسی بہت ساری چیزیں دور جاہلیت میں رائج تھی. اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس کے ساتھ کیا وعدہ کیا کہ قیامت کے دن ان پچھلے گناہوں کا ذکر بھی نہیں ہوگا، ان سب کو ڈھانپ دے گا اللہ. اسوأ الذی عملوا، سب سے برا کام. ویجزیہم، اور بدلہ دے گا ان کو. کس چیز کا؟ اجرہم، ان کے اجر کا، یعنی ان کے کاموں کی جزا. بأحسن الذی کانوا یعملون، بہترین طریقے پر جو وہ عمل کرتے رہے. یعنی یہاں آپ دیکھیے ایک اسوأ ہے اور ایک احسن ہے. تو جب کوئی شخص محسن بنتا ہے تو اس کو دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے برے کام اس کے ڈھانپ دیے جاتے ہیں، اور دوسرے سب سے اچھے کام جو ہیں ان کی بہترین جزا دی جاتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو یہ کون سی جزا ہے؟ احسن. آپ نے نیکی کی، اللہ نے اس کا بدلہ احسن کی شکل میں دیا. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ بندہ غلطیاں کر بیٹھے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ چھپا دے، اور جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے. اور 10 تو منیمم ہے، 100 اور 1000 اور لاکھ اور بے حساب تک کی بات ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ الذی کانوا یعملون، کہ وہ انہوں نے کام کیا ہو، نیک عمل کیے ہوں. اگر نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بکاف، کافی، کفاف سے کسی چیز کا پورا پورا گھیرنا، یعنی کفایت کر جانا کہ کسی اور کی پھر ضرورت نہ رہے. اردو میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے لفظ. عبدہ، اپنے بندے سے یا اپنے بندے کو. اور یہاں عبد سے مراد پہلے درجے پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد ہر وہ بندہ جو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنے، اپنی عبودیت کو سچ کر دکھائے. وہ کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کا عبد ہونا کیسے واقع ثابت ہوگا کہ واقعی وہ عبد ہے؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کو ہمیشہ مقدم رکھے، پریفر کرے. تو جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کافی ہے. یہاں بھی الیسا استفہام کا ہے حمزہ، لیکن تقریر کے لیے ہے. بالکل کافی ہے، ضرور کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو. کون ڈراتے ہیں؟ قریش. آپ کو سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ بالذین، ان ہستیوں سے، من دونہ، جو اس کے سوا ہیں. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. یہ کون ہستیاں ہیں جن سے ڈراتے تھے وہ؟ بت، اصنام. آپ کو ڈرایا جاتا کہ معبودوں کی نفی مت کرو، ہمارے معبودوں کے خلاف مت بولو، ورنہ تم پر ان کی مار پڑے گی.
قرآن پاک میں اس بات کو دیگر مقامات پر بھی واضح کیا گیا کہ کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے اور پھر آپ کا جواب کیا ہوتا، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے ڈراتے تھے، اور صرف اس دور میں نہیں، ہر دور میں اللہ کا نام لینے والوں کو اللہ کی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے، اور یہ ڈرانے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، من دونہ میں سارے طاغوت آ جاتے ہیں، سب معبود طاغوت۔ اور پھر اس کا جواب کیا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اللہ کافی نہیں؟ آپ کو اور کیا سکھایا گیا؟ وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ تم جن چیزوں سے مجھے ڈراتے ہو ان سے میں کیوں ڈروں، جن کو تم شریک بنائے ہوئے ہو ان سے میں کیوں ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ یعنی غلط کام کرنے والے کو ڈرنا چاہیے، نہ کہ نیکی کا کام کرنے والے کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان حکمت سے کام نہ لے یا احتیاط سے کام نہ لے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اچھے کام کے کرنے کے لیے اصول اور طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کرے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے بس اس کے لیے تو کوئی بھی ہادی نہیں، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم تھے، کیا مطلب اس کا؟ سب سے بڑے ہدایت دینے والے، لیکن کیا آپ سب لوگوں کو ہدایت دے پائے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت دینا کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، بغیر کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرے حق بات کہتا رہے اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں نے تو اتنی محنت کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہٰذا آئندہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، ہدایت توفیق مراد ہے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اچھا بعض اوقات لوگ اس سے بھی ڈراتے ہیں نا، آپ نے یہ کر دیا تو فلاں بھٹک جائے گا، اور آپ یہاں سے چلے گئے تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ نہیں، کسی کی بھی ہدایت اور کسی کا بھی راہ راست پر ہونا سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کو اللہ کی خاطر اپنا کام کرنا چاہیے اور باقی نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست صاحب انتقام، انتقام لینے والا۔ انتقام کیا ہوتا ہے؟ کسی مجرم سے اس کے جرم کا بدلہ لینا۔ کتنی سمپل سی بات ہے نا، کسی مجرم سے اس کے جرم کا بدلہ لینا، یہ انتقام ہوتا ہے، بدلے کمانا ہوتا ہے اس میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، کن سے؟ اہل مکہ سے۔ کیا پوچھو؟ من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ یہاں سماوات جمع ہے اور ارض مفرد لکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی ایک سے زائد ہیں، تو یہاں ارض پھر واحد کیوں ہے اگر ایک سے زائد ہیں تو؟ اسم جنس ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن محض توحید ربوبیت کا اقرار فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ الوہیت کا اقرار بھی نہ ہو۔ قل، کہہ دیجئے، افرأیتم، کیا پھر تم نے دیکھا، یا بتاؤ مجھے، افرأیتم کا معنی اخبرونی کیا جاتا ہے، یعنی تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اور تدعون کا لفظ جو ہے اس دعا سے ہے، اور دعا جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے پکار، ایک ہوتی ہے عبادت کے معنوں میں اور ایک ہوتی ہے سوال کے معنوں میں۔ دعا کے کیا دو معنی ہیں؟ عبادت اور سوال کے معنوں میں۔
دعا کرنے سے مراد عام طور پہ ہم کیا لیتے ہیں؟ سوال کرنا، اللہ سے مانگنا، اور دوسرا معنی کیا لیتے ہیں؟ اس کی عبادت. تو یہاں دونوں طرح ہی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں اور بتوں اور اصنام کی تم عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ، بدر نقصان کا، حل ہننا کیا وہ، کاشفاتو ہٹانے والی ہیں، درہی اس کی تکلیف یا دکھ کو، نقصان کو، او یا ارادنی وہ ارادہ کرے میرے ساتھ، برحمت رحمت کا، حل ہننا کیا وہ یعنی دیویاں اور معبود، ممسکاتو روکنے والی ہیں، رحمت ہی اس کی رحمت کو، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی نقصان یا فائدے کو مجھ سے دور کر سکے؟ درن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دکھ، تکلیف، نقصان. اور کاشفات کس کی جمع ہے؟ کاشفت ان کی. کشف کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز سے دوسری کو ہٹانا، بے نقاب کرنا، کھولنا، ظاہر کرنا. مثلا اصل کیا ہے؟ صحت آپ کے جسم میں، اور بیماری کیا ہوتی ہے؟ ایک صحت مند اس کے اوپر آ کے چپک جاتی ہے. یعنی مثلا آپ اچھے بلے ہیں تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گئی، تو اب یہ جو درد ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل تو نہیں ہے نا، یہ ایک بلا ہے جو آ کے چپک گئی آپ کو. اب اس درد کا جانا کیا ہے؟ دکھ کو سر سے ہٹانا، نکالنا، دور کرنا. تو یہ کاشفہ کا معنی ہے. اسی طرح کوئی بھی دکھ، تکلیف، کوئی بھی نقصان. او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات، اور ممسکات کس کی جمع ہے؟ ممسکت ان کی، روکنے والی. رحمت ہی اس کی رحمت یعنی اللہ کی رحمت. تو یہاں اہل مکہ کو خطاب کر کے آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اے لوگو، جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے اور ساری طاقت قدرت اس کے پاس ہے، تو پھر اگر وہ طاقت والا کوئی تکلیف بھیج دے یا کوئی رحمت بھیج دے تو تمہارے یہ بت کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقت ہے؟ نہیں. تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو کیوں پوچھتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد کو؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ کیوں پوچھتے ہیں اس کو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے، اور نہ ہی کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو ایک طرح سے ان کے غلط عقیدے کا ابطال کیا جا رہا ہے. ابطال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو غلط قرار دیا جا رہا ہے. اور صرف ایک حکم کے ذریعے نہیں بلکہ سوال کر کے، سوچ کو ابھار کر، تاکہ وہ عقل سے کام لیں، خود سوچیں. کیا زبردست انداز تبلیغ ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اے لوگو، آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور جن بتوں کو تم پوچھتے ہو نہ کوئی وہ نقصان دور کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی رحمت کر سکتے ہیں. ایک یہ اسٹائل ہو سکتا تھا. اور ایک اسٹائل کیا ہے؟ پہلے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کس نے آسمان و زمین بنائے، بتا دیا، مان گئے خود ہی. پھر کہا اچھا اب یہ بتاؤ جن کو تم پوچھتے ہو کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر تم کیوں پوچھتے ان کو؟ نہ وہ خالق ہیں اور نہ ہی وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، نہ ہی تم پر کوئی رحمت کر سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں. ما لا ينفع ولا يضر. پھر کیوں پوچھتے ہیں آپ ان کو؟ جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. سورۃ یونس آیت نمبر 107. اور سورۃ فاطر میں ریسنٹلی آپ نے پڑھا آیت نمبر 2 میں، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کافی ہے مجھ کو اللہ. کس کے لیے؟ مشکل دور کرنے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. توکل کیا ہوتا ہے؟ اعتماد اور یقین کامل کس سلسلے میں؟ نقصان کو دور کرنے کے اور نفع کو حاصل کرنے کے. ٹھیک ہے.
یعنی توکل جو ہوتا ہے وہ صرف اعتماد نہیں ہوتا، بلکہ ایسا اعتماد کسی پر، ایسا بھروسہ کہ وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا میرا کوئی نقصان دور کر سکتا ہے، یہ ہوتا ہے توکل۔ کیونکہ اگر خالی اعتماد اور ٹرسٹ کی بات آپ کریں تو وہ تو پھر آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو شرعی اصطلاح میں توکل کیا ہے؟ کسی پر ایسا اعتماد کرنا، ایسا بھروسہ رکھ بیٹھنا کہ یہ ضرور مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا یہ ضرور میری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ ایسا توکل اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو آپ زندگی میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں نا، بندوں پر، آپ اپنے دوستوں پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کسی کو اپنا کوئی کام کہتے ہیں تو اس پر اعتماد کرتے ہیں، کسی کو کام کے لیے رکھتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد کے بغیر تو زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ بہت دفعہ توکل کے اوپر بات ہوئی ہے، اور جب میں آپ سے پوچھتی ہوں تو آپ لوگ خاطر خواہ جواب نہیں دے سکتے، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں توکل ہے کیا تو ہم کریں گے کیسے؟ اور عام اعتماد اور توکل میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ کل ہی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟ جو بات غور سے سنتے ہیں، اور غور سے سننے کے لیے خاموشی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ عام اعتماد تو آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خاص اعتماد جس میں انسان کو یہ یقین ہو کہ بس وہی میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر غیر اللہ پہ کوئی ایسا توکل کر بیٹھے کہ بس آپ ہی ہیں جو میرا مسئلہ حل کریں گے، دس از رانگ۔ کوئی نہیں ہے جو ہمارا مسئلہ حل کرے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جو اسباب اختیار کرنا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب استعمال نہ کرے اور بندوں کا سہارا نہ لے، یا بندوں سے کام نہ لے، یا بندوں کو کام نہ کہے کہ نہیں میں کسی کو بھی نہیں کہتا کچھ، نہیں، یہ توکل نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے تھے؟ توکل کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ اللہ ہے نا میرا دکھ دور کرنے کے لیے، میری بھوک مٹانے کے لیے ہے، اس لیے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا تو توکل ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے اسباب اختیار کیے، کیا کیا؟ اسباب اختیار کیے، اور ان اسباب میں بھوک لگی تو کھانا کھایا، بیماری کا علاج کیا، اور اسی طرح جب مدینے پر حملہ آور ہوئے سارے احزاب تو آپ نے خندق کھود کر دفاع کیا، آپ نے زرہ بھی پہنی، آپ نے ہتھیار بھی اٹھائے، آپ نے سارے اسباب استعمال کیے۔ تو اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، یہ لکھ لیجیے جملہ، اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، اس کی اجازت ہے، اور انسان انسانوں پر ٹرسٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن حقیقی طور پر اللہ پر اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے، جس میں جلب منفعت اور دفع مضرت ہو۔ ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے اس سلسلے میں، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پر یقین رکھے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اسباب اختیار کرے لیکن ان پہ بھروسہ نہ کرے۔ اور جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرا کرے، بندوں سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں مختلف لوگوں سے کام لیتے تھے، جنگوں میں بھی لوگوں کو اور وسائل کو اکٹھا کرتے تھے۔ تو وسائل کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، انسان تدبیر بھی کرے، وسیلہ بھی اختیار کرے، اور ساری اپنی جو ایفرٹ ہے وہ لگائے، اور اس کے بعد ان سب چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، کہہ دیجئے اے میری قوم، عمل کرو، کام کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر۔ مکانت کیا ہے؟ ظرف مکان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا قوم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ۔ اعملو، کام کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، اپنے حال پہ، جو کر رہے ہو تم کرتے رہو۔ انی عامل، میں بھی کام کرنے والا ہوں، تم بھی کام کرو، میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا اے قوم تم تو کام کرو اور میں توکل کر رہا ہوں، میں کوئی کام نہیں کر رہا۔ انی عامل
فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے. یہ بتائیے فرق کیا ہے سین اور سوفا میں؟ مضارع پہ دونوں آتے ہیں نا. ستعلمون اور سوف تعلمون میں کیا فرق ہے معنی کا؟ قرآن پاک میں آتا نا فستعلمون کیف نذیر، اور یہاں کیا سوف تعلمون. تو ایسے ہی تو نہیں آ گیا کہ ایک جگہ سا لکھ دیا اور ایک جگہ دل چاہا تو سوفا لکھ دیا. نہیں، دونوں میں فرق ہے. ستعلمون میں قریب کی بات ہے، یعنی جلد پتہ چل جائے گا دنیا میں ہی، اور سوف تعلمون آخرت کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر، یعنی کچھ دیر بعد. کیا پتہ چل جائے گا؟ من یأتیہ عذاب، کون ہے آتا ہے اس کے پاس عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے گا اس کو. تمہیں کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، اور یہاں اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جنگ بدر میں جو عذاب ان پر آیا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے جس پر عذاب دائمی، مقیم، قائم رہنے والا. یہاں کون سا عذاب مراد ہے؟ آخرت کا، دوزخ کا. دنیا کا عذاب اہل مکہ کے لیے رسوا کن ثابت ہوا. کچھ معلوم ہے کسی کو؟ ہاتھ کھڑا کرے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جنگ بدر میں ان کے سردار مارے گئے، اور پھر ان کو کلیب کے گندے کنویں میں پھینکا گیا. سب کی لاشیں وہاں ڈال دی گئی تھی. اہل مکہ خود تو بھاگ گئے تھے، 70 قید ہوئے، 70 مارے گئے. اب ان کو کون کفنانے دفنانے والا تھا؟ تو ان سب کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب بھی کیا تھا. کیا کہا تھا؟ کیا تم نے وہ وعدہ سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں آپ کی بات. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہم سے زیادہ سن رہے ہیں، سب پتہ چل گیا ان کو کہ کون سچا تھا. من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس حق ہے، اس حق کو بیان کرنے میں آپ کسی سے مت ڈریں. اور انداز آپ دیکھیے، چیلنجنگ انداز ہے. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم نے جو کرنا ہے تم کرو اور میں کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے. یعنی اس میں ایسی مسکینی اور عاجزی نہیں دکھائے گی اچھا تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے تم کر رہے ہو اور میں تو کچھ کر نہیں سکتا اور نہ میرے پاس کوئی وسیلہ نہ ہتھیار ہے، میں تو بس اللہ پہ ہی بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں. اب دیکھیے کہ طاقت کا تناسب کیا تھا مکہ میں، کچھ معلوم ہے آپ کو؟ کتنے کے مقابلے میں کتنے تھے؟ آٹے میں نمک کے برابر تھے. کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، نہ افرادی، نہ مالی، اور نہ ہی کسی اور طرح سے. 13 سال تک یہ حالت رہی. پھر ہجرت ہوئی، پھر دن بدن توازن پلٹتا گیا، قوت بڑھتی گئی. یہ کس وقت کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے، دراصل تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں. آپ کہیے ان کو، بتائیے، اپنی قوم کو چیلنج کر کے کہیے تم بھی کام کرو میں بھی کام کر رہا ہوں، تو جلد پتہ چل جائے گا. اور یہاں سوفا چونکہ فوری طور پہ کی بات نہیں ہے، ہجرت کے بعد کی بات ہے نا، ایک طرح سے اگلے مرحلے کی بات ہے کہ آج تو نہیں، آئندہ کچھ سالوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس کے اوپر رسوائی آتی ہے اور کس کے اوپر دائمی عذاب چپک کے رہ جاتا ہے. تو اچھے نتائج کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کی، بیٹھ رہنے کی، صرف فکر کرنے کی، صرف سوچ بچار کرنے کی. کیا سبق ہے ہمارے لیے اس میں؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بہترین پلاننگ اور بہترین محنت اور کوشش، عمل کرنے کی. آج ہم مسلمان صرف خبریں دیکھ لیتے ہیں اور صرف تبصرے کر لیتے ہیں، اور جب کام کی باری آتی ہے اٹھ کے جا کے سو جاتے ہیں. نماز بھی پڑھنی یاد نہیں رہتی. ایسے لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں؟ تو پھر دنیا میں بھی پستی اور ذلت. بات یہ ہے کہ یہ دن اور رات کی تبدیلی تو ہوتی رہتی ہے، مشکلات دنیا میں آتی رہتی ہیں، کوئی بھی کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی. کتنے بھی آپ زندگی میں کسی معاملے میں ہار جائیں، ناکام ہو جائیں، سٹریسفل ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کیا چیز نہیں جانی چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور کوشش. کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش شرط ہے. محنت کرتے جائیں اور اپنے حصے کا کام کرتے جائیں. کیونکہ ہم سے کیا دیکھا جائے گا کہ ہم نے کسی بھی خیر اور بھلائی کو عام کرنے کے لیے کتنی کوشش کی. اور اگر
باہر کے حالات، دنیا کے حالات جتنے چاہے بدل جائے اور ہم نے کوئی بھی کوشش نہیں کی، تو اللہ کے ہاں جا کے انعام اس بات کا نہیں مل جائے گا ہاں تم بھی فلاں گروہ میں شامل تھے جس کو دنیا میں عزت ملی ہے لہٰذا تمہیں بھی آج عزت ملتی. ہر بندے کا الگ الگ حساب ہوگا، ہر ایک سے الگ الگ طور پر اس کی کوشش دیکھی جائے گی. انا انزلنا علیک الکتاب للناس، بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب. کون سی؟ قرآن مجید. للناس، کس کے لیے نازل کی؟ سارے لوگوں کے لیے ہے یہ کتاب. بالحق، حق کے ساتھ، سچائی والی، عدل والی. فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی، فلنفسی، تو اپنی ذات کے لیے. جو بھی ہدایت پائے گا اس کا فائدہ ہدایت پانے والے کو ملے گا. ومن ضل، اور جو بھٹکا، فانما يضل علیہا، تو بے شک اس کا بھٹکنا اسی کے ذمہ ہے، اس پر ہی اس کا وبال ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر نگہبان، ذمہ دار. آپ کا کیا کام ہے پھر اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، بالکل سچی کتاب ہے، حق والی کتاب ہے. کس لیے دی ہے؟ تاکہ لوگ اس سے ہدایت پائیں. اب اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جس نے ہدایت حاصل کی. اور اگر کوئی نہیں پاتا اور پڑھ کے بھی بھٹکتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کے اپنے، کیونکہ ہر انڈیویجول، ابھی پیچھے یہی بات ہو رہی تھی نا، ہر انڈیویجول کس کا ذمہ دار ہے؟ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اور پھر پہنچانے والے کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ ہود آیت 12 میں، انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. ما انت علیہم بوکیل یہاں کہا گیا، پھر کون ہے وکیل؟ واللہ علی کل شیء وکیل. سورۃ الرعد 40 میں آتا ہے فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کے ذمہ کیا ہے؟ بلاغ، اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ حساب. تو بات یہ ہے کہ کتاب موجود ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور فرض کیا بنتا ہے؟ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ فوت کرتا ہے. توفی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فوت کرنا اور ایک ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا. لفظی معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا، قبض کر لینا. اور پھر عرفی معنی کیا ہے؟ فوت کرنا، جیسے مرنے کے معنوں میں. الانفس نفس کی جمع، روحیں، جانیں. کب؟ حین موتہا، ان کی موت کے وقت. موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرتی، جن کی موت نہیں آتی، فی منامہا، ان کی نیند میں کیا کرتا ہے؟ روحیں قبض کرتا ہے. تو ایک روح قبض ہوتی ہے موت کے وقت، اور ایک روح قبض ہوتی ہے روز رات کو سوتے وقت، نیند میں، سونے کی حالت میں. کیونکہ سونے کی حالت بھی ایسی ہی ہے جیسے موت کی حالت. ہمیں سوتے ہوئے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. بے خبری کا عالم ہوتا ہے نا، لا علمی کا. بالکل اسی طرح موت بھی بے خبری اور لا علمی کی زندگی ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي، پھر وہ روک لیتا ہے. یہ لفظ پیچھے پڑا، امسکوہن بالمعروف، روک لیتا ہے. الَّتِی، ان کو جو، قضا، فیصلہ کرتا ہے، علیہا، ان پر. اور یہاں قضا علی کا معنی حکم دینا. الموت، موت کا. قضا بمانے حکم دینا پیچھے بھی گزر چکا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور قضا دو طرح کا ہوتا ہے، کونی اور شرعی. شرعی کی مثال تو یہی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور کونی کی مثال خود یہ آیت ہے. یہ حکم کون سا ہے؟ موت کا. یہ شرعی حکم نہیں ہوتا بلکہ کونی ہوتا ہے کہ ہو جاؤ. کونی سے کیا مراد ہے؟ کن فیکون، ہو جاؤ. الموت، موت کا، یعنی جس پر اللہ موت کا فیصلہ جاری کر دیتا ہے اس کی روح کو وہ روک لیتا ہے. یعنی نیند میں جو روح لی تھی وہ واپس نہیں دیتا، وہ روک لیتا ہے.
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور رہا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے دوسری کو، جس کی موت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اس کو صبح دوبارہ اٹھنے دیتا ہے، اس کو اللہ رہائی دے دیتا ہے، اور اگر نہ دے تو سوتے میں ہی انسان آگے پہنچ جائے۔ اور کب تک کے لیے رہائی دیتا ہے، کب تک چھوڑتا ہے؟ الی اجل مسمی، مقرر وقت تک، یعنی موت تک، موت کے وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، کس میں؟ اس روحوں کے قبض کرنے میں اور چھوڑنے میں اور روکنے میں اور موت دینے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں کئی ایک، لقوم، کس کے لیے؟ ایک قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، تفکرون، جو غور و فکر کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیات کیا ہیں؟ موت کے وقت روح کا جانا، نیند کے وقت روح کا جانا، مرنے والے کی روح کا روک لیا جانا، اور سونے والے کی روح کا چھوڑ دیا جانا۔ یہ چاروں کیفیات جو اوپر کی آیت میں بیان ہوئی، یہ سب کیا ہیں؟ آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی؟ شفعاء جمع ہے شفیع کی، اور شفیع کس کو کہتے ہیں؟ وسیط کو، واسطے کو، واسطے، وسیلے، واسطے ڈالنا۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ اور اپنے سفارشی یعنی وسیلے بنا رکھے ہیں کہ ان کے بل پہ یہ آگے پہنچ جائیں گے، وہ انہیں چھڑا لیں گے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہہ دیجئے کیا پھر اگر نہ ہو وہ مالک شیئا کسی بھی چیز کے، پھر بھی ان کو سفارشی کہیں گے جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اصنام کی طرف، دیویوں کی طرف۔ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی وہ سفارشی ہوں گے جب ان کے پاس کوئی ملکیت ہی نہیں کسی چیز کی، اور نہ ہی ان کے پاس عقل ہے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ تم کہتے ہو تمہارے لیے بولیں گے، سفارش کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کس قدر بے عقل ہو تم! جو تمہارے سامنے نہیں بولتے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولیں گے، کس قدر حماقت کی بات ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، تو پھر اصل مالک تو اللہ ہی ہوا، اسی لیے کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، سب کی واپسی وہی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے، اسی کا، کس کے سامنے؟ اہل مکہ کے سامنے، اور اس کے بعد عمومی معنی بھی ہے آیت میں۔ اور ذکر کرنے والا کون ہے؟ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد عام طور پر کوئی بھی شخص جب توحید کی بات کرتا ہے، وحدہ، بس اکیلے اسی کی، اشمئزت، بگڑنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، غصہ کھانے لگتے ہیں۔ قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو مانتے نہیں۔ اشمئزت جو ہے یہ رباعی ہے، شین، میم، حمزہ اور زا اس کا روٹ ہے، منقبض یا گرفتہ ہونا، غم و غصہ سے اس طرح بھر جانا کہ چہرے سے نفرت کا اظہار ہونے لگے۔ اب یہ نہیں کہا ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ دل بگڑنے لگتے ہیں، ان کے موڈ خراب ہونے لگتے ہیں، اور جو موڈ خراب ہوتا ہے تو کہاں نظر آتا ہے؟ چہرے پر ہی۔ تو سامنے کی بات نہیں کی گئی، کس کی؟ پیچھے کی گئی، کہ اصل خرابی وہاں ہوتی ہے، ان کے مزاج بگڑنے لگتے ہیں جب صرف ایک اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو اس کے سوا ہیں، یعنی ان کے معبود وغیرہ، اذا ہم یستبشرون، تو جب وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اور استبشار ہوتا ہے دل کا اس طرح خوشی سے بھر جانا کہ آثار چہرے پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک جلی کیا ہوتا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے،
یعنی بتوں کے آگے سجدہ کرنا اور اسی طرح کے اور کام. اور شرک خفی کیا ہے کہ جو دل میں چھپا ہوا ہے اور کب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی حالات ایسے پیش آتے ہیں. اب دیکھیے کہ اہل مکہ دونوں طرح کا ہی شرک کر رہے تھے، ظاہری بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دل میں بھی ان کے یہی رچا بسا ہوا تھا. اس کے برعکس اہل ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اختلاف کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ مختلف چیزوں کی محبت. ایک کو ایک چیز سے محبت ہے، دوسرے کو دوسری سے، تو کیا ہوگا؟ اختلاف. مثلا کھانے ہی کی بات لیں، اگر ایک بچہ ایک چیز پسند کرتا ہے دوسرا دوسری، اب آپ اگر ان سے پوچھ بیٹھیں کیا پکائیں تو اختلاف شروع ہو جائے گا. تو جو مرکز محبت کا فرق ہے وہ اختلاف پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان. ایک ایک چیز چاہتا ہے دوسرا دوسری، لیکن اگر سب کا سینٹر ایک ہی ہے تو لازماً اتحاد پیدا ہوگا، خود بخود اتحاد ہوگا. اسی لیے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کا مرکز محبت ایک کرو. اب یہ ہے کہ چونکہ شرک تفریق کو جنم دیتا ہے، توحید اتحاد کو جنم دیتی ہے، تو ایسے میں اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے. قل اللہم فاطر السماوات والارض. کیسے دعا کرنی چاہیے؟ کہہ دیجیے آپ، اے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، انت تحکم بین عبادک تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان. کس میں؟ حق کے معاملے میں جو انہوں نے اختلاف کیا، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. یعنی خاص طور پر جو دینی معاملات ہوتے ہیں ان کا اختلاف بعض اوقات بندوں کے بس میں نہیں ہوتا اس کا حل. ایسا اختلاف قیامت کے دن ہی اس کے حل انسان کو مل سکیں گے، کیونکہ عموماً وہ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ انا پہ مبنی ہوتا ہے. اور جس کو میں نے ٹھیک کہہ دیا اور جو مجھے سمجھ آ گیا وہی حرف آخر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سلمہ کا بیان ہے، میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کلام سے نماز شب کا آغاز کرتے تھے، یعنی تہجد کا آغاز کس بات سے کرتے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا وہ یہ دعا پڑھتے تھے، یہ جو ہے نا جہاں آپ اللہم باعث بینی و بین خطایا پڑھتے ہیں یا سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو اس سے نماز کا آغاز کرتے تھے. سب سے پہلی نماز صبح اٹھ کر اس کا آغاز اس دعا سے. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو تو وہ آپ کو کس وقت زیادہ یاد آتا ہے؟ جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں، رات سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت باتیں ایسی یاد آتی ہیں، یا پھر سویرے سویرے اٹھتے ہیں تو پہلا خیال اچھا فلاں سے لڑائی ہوئی تھی میری، چاہے وہ بحث مباحثہ ہی ہو، اختلاف ہو. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ انسان کو ایسے اوقات میں زیادہ ذہن میں. اچھا دوسری بات یہ کہ جب تک ہم لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے ہیں نا، ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع کم ملتا ہے. جب ہم بالکل تنہا ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں خیال آتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں، کہیں ہم غلط تو نہیں، جس راستے پر میں ہوں یہ سچا ہے. یہ ہر ایک کے اندر یہ سوال آتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک کے اندر آتے ہیں. ایسے میں انسان پھر کس سے رجوع کرے؟ اللہ سے. اور کب؟ دعاؤں کی قبولیت کے وقت، سحر کے وقت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. اس وقت یہ دعا مانگتے تھے کہ یا رب، یہ بندے جن معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں ان میں تو مجھے صحیح راستہ دکھا، کیونکہ صحیح راستہ تو ہی دکھا سکتا ہے. اور پھر بہت سے معاملات چونکہ بندوں کا امتحان ہے نا، اس لیے اللہ نے دنیا میں نہیں کھولا ان کو، وہ قیامت کے دن جا کر ہی کھلیں گے، کیونکہ امتحان ہے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا. ظلموں سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک اور کفر. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ بھی آتا ہے نا.
کہ شرک کرنے والوں کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے ساری دولت اور اتنی اور بھی اکٹھی کر لی جائے اور پھر اس کو لفتدوا بھی فدیے میں دے دیں اس کو من سوء العذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ قبول نہ کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت ایک اور آیت کرتی ہے سورۃ آل عمران کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ آیت نمبر 91 ہے۔ یعنی آج دنیا میں انسان چند مفادات کی خاطر بعض اوقات حق کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ قیامت کے دن پوری زمین کی دولت اور اتنی دولت اور بھی اگر دینا چاہے کہ اب جہنم سے بچ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان پہ وہ باتیں ظاہر ہوں گی، اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آ جائے گا مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا تھا۔ وہ عذاب ہوگا اور اس کی وہ شدت ہوگی کہ ان کے خیال سے بھی کبھی نہ گزری ہوگی۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، بدا یبدو بدون، بادیا بدو، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے سیئات، برائیاں، یعنی ان کے اعمال کی برائیاں، برے نتائج۔ سیئات سے مراد یہاں کیا ہے؟ برے نتائج، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورۃ الشورى آیت 40۔ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہوں نے جو کمائی کی، جو غلط کام کیے، ان کی جو بری جزا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا؟ اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب ان کو گھیر لے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آج دنیا میں انسان کو اپنا انجام نہیں پتہ چل رہا، غفلت میں ہے، کل سب پردے ہٹ جائیں گے۔ جیسے نیک لوگوں کی جزا چھپا کے رکھی گئی ہے نا، کیا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی کو نہیں پتا اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، کیا کیا خوبصورت چیزیں۔ اسی طرح سزا پانے والوں کو بھی پتا نہیں ابھی کہ کیسی سخت سزا ہے۔ دنیا میں تو آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی سزا سے کئی گنا زیادہ بڑی سزا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ کس بات کی؟ کہ یہ تکلیف ہٹا دی جائے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس پر اپنی طرف سے بطور انعام نعمت عطا کرتے ہیں اس کو، خولنا کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ازراہ مہربانی عطا کرنا، نعمتن یعنی بطور انعام، منا ہماری طرف سے، قالا تو کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میرے قابلیت کی بنا پر مجھے ملا ہے، بل ہی فتنہ، بلکہ یہ تو فتنہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ جس کو تو انعام سمجھ رہا ہے وہ تیرے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے۔ کس بات کا؟ کہ دنیا میں ملنے والی نعمتیں آزمائش ہیں، فتنہ ہے، ٹیسٹ ہیں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کسی کی قابلیت کا نتیجہ نہیں۔ جب کوئی کہتا نا مجھے علم کی وجہ سے ملا، تو ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ مجھے ملے گی، I knew that، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ مجھے ملے گی، ایک یہ معنی بھی بنتا ہے اس کا۔ اور ایک یہ کہ پھر انسان سمجھے کہ میرا حق تھا اور میں کمائی کرنا جانتا تھا، لہٰذا مجھے میرا حق مل گیا، یہ تو میری محنت کا صلہ ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات کہی تھی ان سے پہلے کے لوگوں نے۔ کس نے؟ قارون نے۔ کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہ کام آیا ان کو جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی جو مال و دولت انہوں نے کمائی کر کے اکٹھا کیا ہوا تھا، جو نعمتیں انہوں نے اپنے ارد گرد سمیٹی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک نعمت ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچی ان کو برائیاں یعنی بری جزا، کس کی؟ ما کسبوا، جو بھی انہوں نے کمائی کی، یعنی ان کے برے اعمال کی بری جزا ان کو پہنچ گئی۔
والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جو ان لوگوں میں سے ظلم کریں گے، ان سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی جلد ہی پہنچ جائے گی بری جزا، ان کے اعمال بد کی سزا جو یہ کمائی کر رہے ہیں. جیسے قارون اپنے انجام کو پہنچا، یہ جلد ہی یہ بھی پہنچ جائیں گے. وما ہم بمعجزین، اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے. یعنی تکبر کا انجام برا ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ پا کے انسان اکڑے نہیں، بہت جلد جا سکتا ہے. اولم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، کیا وہ جانتے نہیں، کیا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبسط الرزق، پھیلا دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور نپا تلا دیتا ہے. یعنی آج اگر تمہارے پاس ہے تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سے سبق ہیں. کیا سبق ہیں بتائیے، کیا سبق ہے ایمان والوں کے لیے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ اصل قوت اور اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، اور ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم بندہ بن کے رہیں، اور دنیا میں ملنے والی نعمتیں انجوائے کرنے کے لیے نہیں، امتحان کا ایک پرچہ ہے. ایک چیز جس کو ہم لیتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور امتحان اور آزمائش بڑھتی جاتی ہے. ایک بچہ ہوتا ہے تو ایک امتحان ہوتا ہے، پھر ملٹیپل ہوتے ہیں تو اور امتحان. اور پھر مال کو بھی آپ دیکھیے، جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا امتحان. لیکن انسان کی نظر فرق ہے نا، وہ سمجھتا ہے یہ انعام ہے، اللہ کہتا ہے امتحان ہے. مگر یہ بات سمجھنا مشکل ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھ دے جو واقعی ہمارے عمل کو بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.